اللہ کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں سورہ روم کی تلاوت ہوئی۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی تلاوت ہوئی، پھر سورہ سجدہ، پھر سورہ احزاب، پھر سورہ سبا، پھر سورہ فاطر اور پھر سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ہم 23ویں پارے میں پہنچ چکے ہیں۔ سورہ روم ایک علاقے کا نام ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے اٹلی میں روم ہے یا روم ہے، تو عربی میں روم کہتے ہیں اور انگلش میں روم کہتے ہیں۔ اس وقت یہ عیسائی تھے، اس وقت بھی یہ عیسائی تھے، دو سپر پاور تھے۔ جیسے آج امریکہ اور رشیا کسی زمانے میں تھا، تو اس وقت قیصر اور کسریٰ، قیصر روم میں تھا اور کسریٰ ادھر ایران تھا، اس کو شاہ پارس کہا کرتے تھے۔ تو مشرکین کی ہمدردیاں وہ شاہ پارس اور ایران کے ساتھ تھی، کیونکہ یہ بھی مجوس تھے، آگ کے پجاری تھے اور وہ بھی بتوں کے پجاری تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم اور عیسائیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں اور عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اس میں اللہ پاک نے ایک پیشن گوئی کا ذکر کیا ہے کہ عنقریب روم والے غالب آ جائیں گے۔ اس کے پیچھے لمبا واقعہ ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ذکر کر سکتے۔ اور وہ پیشن گوئی پھر اللہ نے پوری کر دکھائی اور روم کو غلبہ نصیب ہوا فارس پر، ایران پر۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ آگے اس سورت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ خلقکم من ضعف، کمزوری سے پیدا کیے گئے ہو، نطفہ ایک کمزور، ثم جعل من بعد ضعف قوة، کمزوری کے بعد اللہ طاقت دیتا ہے، جوان بنا دیتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اس طاقت کے بعد پھر سے کمزوری اور بڑھاپا آئے گا۔ تو یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جاننے والا اور صحیح اندازہ لگانے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج اگر طاقت ہے تو اس طاقت پہ گمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد کمزوری پھر سے آنے والی۔ پھر سورہ لقمان کی تلاوت ہوئی۔ لقمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، لیکن اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھیں۔ اللہ پاک نے ان نصیحتوں کو قرآن میں ذکر فرمایا، آج ان کا تذکرہ ہوا۔ ایک نصیحت تھی یا بنیہ کے نام سے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کیجیے، کسی کو شریک مت کیجیے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم۔ دوسرا، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، تو جو بھی کام کرے گا ایک ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، جہاں کہیں بھی ہے اللہ پاک اسے لے کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، باریک بین ہے۔ تو آپ اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، تو دھیان سے کام کیجیے گا۔ آگے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم کر، وانہا عن المنکر، برائی سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، یہ بہت بڑے کام ہیں۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، ولا تصعر، اپنا گال نیچے بھی مت رکھو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ زمین پر اکڑ کر چلو، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ نہ زیادہ میٹھا ہو کہ لوگ آپ کو کھا جائیں، نہ زیادہ کڑوا ہو کہ لوگ آپ کو تھوک دیں۔ تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اتنی عاجزی بھی اختیار نہ کریں کہ لوگ آپ کو رون ڈالیں، اور اتنا تکبر بھی مت کرو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ واقصد فی مشیک، اپنے چلنے کے انداز میں میانہ روی اختیار کر،
وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ، زیادہ بلند آواز سے مت چیخیں، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی آواز نکالیں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے جو زور زور سے ہانکتا، وہ کیا کہتا ہے، ہانکتا ہے۔ تو آپ گدھوں کی طرح تیز بلند آواز سے باتیں مت کر، درمیان ہر چیز میں میان روی اختیار کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند باتیں ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، اللہ کے پاس ہے۔ وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، آپ کہوں گے ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ کل بارش ہے، یہ بھی امکان والی بات ہے، لیکن کیا یہ بارش فائدہ والی ہے یا بغیر فائدے کی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، سعید ہے یا شقی ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آپ کل کیا کرو گے، ایک اللہ کو پتہ ہے اس کا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتہ کس زمین پہ وہ مرے گا، اللہ کو پتہ ہے کہ کس زمین پہ آپ نے مرنا ہے، کہاں میں نے مرنا ہے، ایک جگہ مقرر ہے، ٹائم بھی مقرر ہے، کہاں آپ نے مرنا ہے، اگلے نے مرنا ہے۔ اور یہ جو بدن ہے جس کا ہم خیال رکھ رہے ہیں نا، یہ ایک دن مٹی میں مل جانے والا ہے، یہ ایک دن کیڑوں کا کھانا بن جانا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ پہ، اپنی بدن پہ جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اور پیسے لگاتے ہیں، قسم اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، اس کو گرم رکھنے کے لیے سویٹر اور کپڑے اور کیا کچھ، اور یہ سارے انتظامات اسی کے لیے تو ہیں۔ تو اسی طرح قبر کے کیڑوں سے بھی اس کو بچانا ہے، اور وہ ہے اعمال کے ذریعے سے یہ ہماری حفاظت کریں۔ سورہ سجدہ کی تلاوت ہوئی، اور اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، مومن بندے، میرے قریب بندے کون ہیں، جن کے سائڈ، جن کے کروٹ، جنوبہم عن المضاجع، اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں رات کو، پوری رات سوتے نہیں ہیں، وہ اٹھ کر کیا کرتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب کو بلاتے ہیں پوری رات، خوفا و طمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے امید لگائے ہوئے، وہ پوری رات سوتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے ان کا، ان میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ مومنوں کی صفات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ کرے گا تو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، اس بندے کو نہیں پتہ، مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کیا کچھ ہم نے اس کے لیے چھپا کے رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، نعمتیں، جزاء بما كانوا يعملون، جو کچھ یہ کرتا ہے اس کا بدلہ ہے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جو راتوں کو اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، وہ اور وہ شخص جو پوری رات سویا رہتا ہے، نہ عشاء پڑھی ہے نہ فجر پڑھی ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہاں پر تکلیف اٹھاتے ہیں ان کے لیے جو کچھ میں نے تیار کر رکھا ہے وہ کسی نفس کو پتہ نہیں ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا کچھ میں نے تیار کیا۔ سورہ احزاب ہے، احزاب کا معنی ہے گروہ، اور اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم، غزوہ احزاب کا واقعہ ہے وہ نہیں بیان کروں گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے پیغمبر میں بہترین نمونہ ہے، آپ ان کی پیروی کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ پھر اللہ پاک چند احکامات بیان کرتے ہیں، امہات المؤمنین کے متعلق چند باتیں ہوئی، اہل بیت کے متعلق ہوئی۔ ایک آیت جو ختم نبوت پہ دلیل ہے وہ بھی آج گزر گئی، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نارینہ اولاد نہیں تھے لیکن فوت ہو گئے۔ اور دوسرا ولیکن رسول اللہ، رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبوت کے ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین، یہ لفظ قرآن میں آیا ہے۔ تو جو بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو نبی مانے گا، ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھے گا، وہ اسلام میں شامل نہیں ہے، وہ مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا۔ آگے کچھ احکامات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں، اور ایک جگہ آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی،
اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، آپ بھی درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو۔ تو سب ایک دفعہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش نظر آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں خوش نہ ہوں، جبریل آئے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ اس بات پہ خوش ہیں کہ تیری امت میں سے جو بھی تمہارے اوپر ایک درود بھیجے گا، اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجے گا، اور جو ایک سلام بھیجے گا، اللہ اس کے اوپر 10 سلام بھیجے گا۔ تو آپ اس پہ خوش ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں کیوں نہیں خوش ہوں۔ تو جب باہر نکلے تو خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے ان کے اوپر۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، تو ہاں زیادہ کثرت سے اللہ کے اوپر درود بھیجنا چاہیے۔ انا عرضنا الامانۃ، ہم نے پیش کی اس امانت کو، بار امانت کو، کہ تم میری اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی، نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو ہم نے پیش کی اس کو آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ، سب نے کہا یا اللہ اس کی طاقت نہیں ہے۔ فابین ان یحملنہ، انسان نے کہا میں اسے اٹھاتا ہوں، میں ہوں، ٹھیک ہے یا اللہ میں اٹھاتا ہوں۔ تو یہ بار امانت ہمیں اس پہ ملی ہے۔ آگے سورہ سبا ہے، اس میں اللہ پاک داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے عجیب واقعات، وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک بتا دیتا۔ تو ان کے ہیں کہ کس طرح جنات مسخر ہوئے تھے، اور کس طریقے سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تھی، اور جو فوت ہوئے اور کس طریقے سے موت کے بعد بھی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو زندہ رکھا تھوڑے عرصے تک، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر میں بھی چند باتیں ہیں، کیا بتاؤں۔ پھر سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین میں اللہ پاک آخرت کا اور قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں حبیب نجار کا واقعہ ذکر ہوا، اور اس میں یہ بھی ذکر ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم اور جو اللہ کے فرما بردار ہے دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ دنیا میں تو مسلمان بھی کافر بھی ایک ساتھ رہتا ہے، نیک اور بد ایک ساتھ رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن الگ الگ ہوں گے۔ اور یہ بھی آج ذکر ہوا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہارے زبانوں پہ مہر لگ جائے گی، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بول پڑیں گے، وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں گواہی دینے لگ جائیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو جو کچھ تم کرتے تھے اس کا کل قیامت کے دن یہ ہاتھ اور پاؤں یہ سب کچھ گواہی دے گا۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ انسان عجیب ہے، یہ کہتا ہے میں کیسے زندہ اٹھایا جاؤں گا، حالانکہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ کچھ نہ تھا میں نے پیدا کیا۔ تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح پہلے میں نے تجھے زندگی دی، اسی طرح دوبارہ سے بھی اٹھاؤں گا، اور پھر پوچھوں گا آپ سے کہ کیا کر کے آئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔